الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه. اللہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ مبارکبادی دینا میرا فریضہ ہے کہ اہل ایمان مسجد مائی پیاری اور اس کے جتنے بھی متعلقین انتظامیہ سعید صاحب عقیل بھائی اور اہل جہان مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور اپنے آقا کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائے. اور آپ تمام حضرات خوش نصیب ہیں کہ اس مبارک اور بابرکت محفل میں آپ جمع ہوئے تشریف لائے. مجھے بہت خوشی ہے اور میرے لیے آسانی ہے کہ اس محفل میں ہمارے ملک پاکستان کے ایک نامور خطیب محترم جناب ارشد مصطفی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ ان کا استقبال کیجئے. تشریف آگے ادھر آ جی آگے ان کا آنا یہ میرے لیے بھی باعث خیر ہے اور آپ کے لیے. مجھے پتا ہے کہ آپ اہل محبت ہیں اور اپنی نسبت کا احترام کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے بھی ان کے خطاب سننے کی خواہش ہے اور میں نے آج ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ہاں صابری آستانہ مورت والا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ تشریف لائیں. اگر ان کے پاس وقت ہوا تو یہ ضرور آئیں گے، لیکن آج کا موقع آپ ضرور یہ حاصل کریں اور خصوصی بیان ان کا سنیں. میرے لیے آسانی یہ ہے کہ 2-3 دنوں سے طبیعت بھی خراب تھی اور کچھ ذاتی مصروفیت تھی، تو ان کا تشریف لانا میرے لیے باعث خیر یوں بنا کہ میں مختصر حاضری پیش کروں گا اور تفصیلی بیان آپ نے ان کا سنا. آغاز گفتگو کرتے ہیں. شاعر اپنی محبت اور عقیدت اور عقیدے کو یوں بیان کرتا ہے کہ دل منزل حبیب میں اور جان سفر میں. دل منزل حبیب میں اور جان سفر میں ہے. گھر سے چلا ہوں اور مدینہ نظر میں ہے. گھر سے چلا ہوں اور مدینہ نظر میں ہے. جو ان کے ذکر میں ہے وہ ہے ان کی یاد میں. جو ان کے ذکر میں ہے وہ ہے ان کی یاد میں. جو ان کی یاد میں ہے وہ ان کی نظر میں. جو ان کی یاد میں ہے وہ ان کی نظر میں ہے. حاضرین گرامی، مولا کریم نے یہ شان عظیم کیا کہ ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی سعادت عطا کی.
وہ کس شان کے نبی بن کر آئے، وہ کتنی عظمتیں لے کر آئے، وہ کتنی رفتیں لے کر آئے، ان کا درجہ کیا تھا، یہ مجھ جیسا ناچیز تو بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کو ایک بات سمجھائی اور علامات محبت میں سے ایک اظہار کیا، کہا لوگو یہ جو نبی ہے ھذا النبیو، یہ جو ان نبی ہے، ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہے ھذا النبیو ھذا محمدو، یہ جو میرا پیارا محمد ہے، یہ جو نبی ہے، یہ جو خاص الخاص نبی ہے، یہ جو امام الانبیاء نبی ہے، یہ جو خاتم النبیین نبی ہے، یہ جو نبیوں کا سرتاج نبی ہے، اس کی شان یہ ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب۔ بڑا لطیف نکتہ ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ توجہ ہو اور محبت کا جذبہ بیدار ہو تو ساری بات دل کے اندر اترتی ہے۔ جیسے ایک پودا لگایا جائے اور خشک مٹی ہو، اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈالا جائے، وہ پانی اس مٹی کو تر کر دیتا ہے۔ یہ آیت اہل ایمان کی محبت کو یوں تر کر دیتی ہے۔ کہاں النبی اولا بالمؤمنین، یہ جو نبی ہے اس کی شان ایسی ہے کہ جان انسان کے زیادہ قریب ہوتی ہے نا، جان قریب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میری جان نکل جائے تو میں مر جاؤں گا، میری جان نکلی میں مر گیا، میرا وجود ختم ہے، میں میت بن جاؤں گا۔ کہاں جو مومن ہوگا اس کی جان نکلے گی، لیکن یہ حبیب اس کی جان بن کر اس کو زندہ و سلامت رکھے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں بہت لطیف نکتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا، کہا النبی کا معنی بھی سن لو، کہا النبی کا معنی ہوتا ہے خالی نبی ہو تو نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف لام لگا کر اللہ نے کہا یہ کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہے، یہ عام نبی نہیں ہے، یہ ان نبی ہے، یہ خاص نبی ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ میرا حبیب نبی ہے۔ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، تازگی کے لیے کہا جو خبریں دے، کون سی؟ غیب والی۔ نبی جو خبر دے، جو اطلاع دے، کیسی اطلاع دے جو کسی اور کو نہ پتا ہو، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ خبریں لے کر آئے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، وہ باتیں لے کر آئے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، وہ نور لے کر آئے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، وہ ہدایت لے کر آئے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ جو حضور رحمت کائنات کو علوم کا ماہر جانے اور علوم غیبیہ اور علوم ظاہریہ پر آپ کی دسترے سے کاملہ مانے، وہ مومنوں میں شمار ہوگا، مومن وہی بنے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کے زیادہ اقرب ہے۔ اولا کا کیا معنی؟ اقرب، افضل، اسم تفضیل، کہاں مومنوں کا زیادہ قرب رکھتا ہے۔ مولا کریم کتنا، یہ نبی ہمارے کتنے قریب ہے؟ کہاں یہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہارے قریب ہے، یہ تمہاری جان سے بھی زیادہ۔ اولا کا ایک معنی یہ ہے، اور اولا کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق، میرا نبی تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مولا کریم پھر کیا کرے؟ کہا ھذا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی وہ ہے جو مومنوں سے زیادہ قرب رکھتا ہے اور ان کی جانیں دور ہیں، یہ مومنوں کی
جان سے زیادہ قریب ہے تو مومن کیا کریں؟ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، تم مومن ہو، میرا حبیب تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اب میرے محبوب کے ذکر میں لگ جاؤ، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس کی ذات پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اور اس طرح درود و سلام بھیجو تسلیما جس طرح کے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، بہت سارے جھگڑوں کا جواب ہے اس میں۔ کوئی کہتا ہے نا ایسے سلام پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھنا شرک کے برابر ہے، آج کے دور کی باتیں ہیں، نادانوں کی باتیں ہیں، ایسے پڑھنا چاہیے اور ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کا جواب رب کائنات نے تسلیمہ کا لفظ بول کے فرما دیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کبر ہو تکبیرا، اس رب کی تکبیر بیان کرو، مولا کی شان بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ کیسے؟ کہا جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ کبر ہو تکبیرہ، اللہ کی اس طرح شان بیان کرو، اس کی بڑائی اور عظمت کا اس طرح اظہار کرو جس طرح کی اس کی ذات حق رکھتی ہے، اس کا حق ادا کرو۔ یوں ہی یہی طرز تخاطب، یہی انداز تکلم، یہی طریقہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کے لیے بھی اختیار کیا، اپنے پیارے کے لیے اختیار کیا، امام الانبیاء کے لیے اختیار کیا، میرے اور آپ کے آقا کے لیے اختیار کیا۔ فرمایا صلو علیہ، ان پر صلاۃ بھیجنا، درود بھیجنا ایمان والوں کی نشانی بنی، اور فرمایا سلمو، ان کے اوپر تم نے سلام بھیجنا ہے۔ مولا کریم کس طرح؟ فرمایا جس طرح کے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب سارے سوالوں کے جواب مل گئے کہ نہیں؟ انج پڑھو، انج پڑھو، انج نہ پڑھو، بہ کے پڑھو، کھل کے نہ پڑھو، سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ کہا لوگوں تمہیں خبر ہی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو پتا ہے اس حبیب کی شان کیا ہے، یہ اہل محبت کو پتا ہے یہ کس شان کا حامل ہے، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، یہ کائنات کا دولہ بن کر آیا ہے، یہ نبیوں کا امام بن کر آیا ہے، یہ خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج کے دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر بات کرنے والے اور آپ کے اوپر نکتہ چینی کرنے والے اور غیروں کے پیچھے چلنے والے، تیرے ایمان پر شک آ چکا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا یہ نبی خاتم النبیین کی شان لے کر آیا، اور سرکار نے یہ بھی فرما دیا تھا انا خاتم النبی ولا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی ہے، نہ بزوری ہے، نہ کسی اور طرح سے ہے، نہ کوئی تابع ہے، نہ کوئی اس طرح سے ہے، نہ کوئی اس طرح سے ہے، جو بھی ہے وہ متنبی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ڈاکو ہے۔ ہمارے نبی کی شان ہی خاتم النبی ہے۔ متنبی کسے کہتے ہیں؟ جو خود اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جان بوجھ کر بنے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا شاعر، شاعر کہتے ہیں جو شعر لکھے، شعر کہنا اسے آتا ہو۔ ایک ہوتا ہے موتا شاعر جو شاعری کرنے کو اڈاپٹ کرے اور جان بوجھ کر شاعر بننے کی کوشش کرے، نہ اس کو رموز کا پتہ ہو، نہ اوصاف کا پتہ ہو، نہ اوزان کا پتہ ہو، نہ بحور کا پتہ ہو، نہ اس کو ادب کا پتہ ہو، نہ شاعری کی کسی صنف کو جانتا ہو، بس اس کو شوق جڑ جائے اور وہ کہے جی میں نے یہ کلام لکھا، میں نے یہ صنف لکھی، میں ایسا شاعر ہوں، میرا یہ کلام ہے۔ نہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے بھی شرائط ہیں، اس میں آنے کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، اور اس درجے پہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو تو اس کے لیے شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور متنبی تو جھوٹا ہے، تیرا دین جھوٹا ہے، اور جو تیرے پیچھے چلے وہ بھی جھوٹا ہے، جو تجھے سپورٹ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ سچا ہاں نبی ہمارا ہے،
جو خاتم النبیین کی شان لے کر آیا ہے۔ حاضرین آخری بات کروں گا، اصل خطاب آپ نے حضرت کا سننا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک محبوب بنایا، محبوب کائنات بنایا، محبوب رب العالمین بھی تھے، محبوب کائنات بھی تھے، اور آپ کو اس کائنات کی جان بنایا اور پھر طریقہ محبت سکھایا۔ بس ایک گل سن کے میں ختم کرنا لگا۔ سرکار کی شان کیا ہے؟ آپ محبوب رب العالمین بھی ہیں، محبوب ملائکہ بھی ہیں۔ اب ہر بات پہ دلیل آ رہی ہے لیکن وہ بیان نہیں کرتا۔ آپ محبوب رب العالمین بھی ہیں، محبوب ملائکہ بھی ہیں، محبوب انبیاء بھی ہیں، محبوب صحابہ بھی ہیں، محبوب کائنات بھی ہیں، اور اللہ نے آپ سے محبت کرنے کا انداز خود سکھایا۔ بس ایک بات کروں گا اور ایک بات کر کے کوشش کروں گا اس کو ختم جلدی کروں۔ اللہ رب العزت نے حضور سے محبت کرنے کا انداز کیسے سکھایا؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعدکم۔ لوگوں بات سنو، ایک بات سنو، تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، بلاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے بھائی جان، چچا جی، ماما جی، حضرت صاحب، پیر صاحب، مولانا، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، جتنے بھی ادب کے لفظ ہیں، جو بھی طریقہ محبت ہے، جو بھی تمہارے عام مستعمل الفاظ ہیں، کہا یہ میرے نبی کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے، نہ یہ تمہارا چاچا ہے، نہ یہ تمہارا ماما ہے، نہ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ تو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے لوگوں، یہ محبوب رب العالمین ہے، یہ محبوب ملائکہ بھی ہے، یہ محبوب انبیاء بھی ہے، یہ محبوب کائنات ہے، یہ جان کائنات ہے۔ اس سے محبت کرنے کے آداب سیکھ لو، اور وہ آداب کیا ہیں؟ کہا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، وہ لفظ نہیں بلانے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب دے کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مسالک موجود ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت ہی تمام کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے کافی ہے کہ کیسا تعلق ہو۔ مولا کریم ہم آپس میں جس طرح بلاتے ہیں، بھائی جان کہا نہیں، حضرت صاحب کہا نہیں، کوئی اور لفظ کہا نہیں، میرے نبی کی بارگاہ ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ کائنات کا دولہ ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ انبیاء کا محبوب ہے۔ لوگوں تم کوئی ایسے لفظ سے بلانا جو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ نہ ہو کوئی اسپیشل لفظ ہو۔ مولا کریم کیسے؟ کہا بہتر یہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ کہا میرے نبی کی بارگاہ میں بولنے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، کم بولنا پڑے تو آواز کو پست رکھنا، آواز کو اونچا نہ کرنا، آوازیں بھی دھیمی رکھنا۔ عقیدے کی بات تو بڑی دور کی ہے، آپ کے علم پر بات کرنا بڑی دور کی بات ہے، آپ کو نبی اور بشر اور نور کہنا یہ بڑے دور کی بات ہے۔ کہاں میرے نبی کی بارگاہ ہے، اس میں اپنی آواز کو بھی دھیما رکھنا، اور جو یہ طریقہ کرے گا اسپیشل لفظوں سے، خاص آداب سے، خاص القاب سے، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور جو حضور کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے گا، ہاتھ باندھے گا، آنسوں سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ کہاں انہی کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا۔ میں نے مختصر سا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو ہمیں ایمان بھی سکھاتی ہے، محبت بھی سکھاتی ہے۔
حضور سے محبت بھی سکھاتی ہے، ایمان بھی سکھاتی ہے، سرکار پر جان قربان کرنا بھی سکھاتی ہے۔ سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، جس کا نام لیں وہ رشتہ دارہ ہے، وہی نور ہے، مگر ان کا واقعہ ابھی میرے ذہن میں ہے، میں وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہجرت ملا کہ آپ مکہ چھوڑیے اور مدینہ جائیے، تو آپ کی یہ خواہش تھی جیسے اہل محبت کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے اکیلے میں ملیں۔ یہ محبت، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ تو سرکار کی اپنے یار سے محبت ہے، آپ تشریف لے کر گئے اور جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر گھر میں کوئی اور تو نہیں، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حکم ہجرت تھا اور اس کو راز میں رکھنا تھا، مگر یار غار اور اپنے محبوب پر قربان ہونے والا اس کے لفظ سنیے۔ انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں جو بھی ہے وہ آپ کا ہے، حضور اہلی اہلو کا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، کہا میرا سارا گھر آپ کا ہے، میرا مال آپ کا ہے، میرا گھر آپ کا ہے، میرے اہل آپ کے ہیں، اہلی اہلو کا۔ حضور میرے اہل آپ کے ہی اہل، میرے گھر والے آپ کے گھر والے، میرے بچے آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کے لیے قربان ہونا جانتے ہیں۔ سرکار نے گفتگو فرمائی، حکم اللہ رب العزت کا سنایا کہ ہجرت کا حکم ہے۔ آپ کا پروگرام طے ہوا اور جب معاملات چل پڑے آپ غار سور تک گئے۔ غار سور میں جو کھانا پہنچانے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی تھی۔ میں مختصر کر رہا ہوں ساری باتوں کو کلوز کرنے کے لیے، انداز محبت پیش کرنے کے لیے آپ، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر وہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ جنہوں نے غار سور دیکھا ہے اور آج بھی جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ غار سور پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 7 کلومیٹر دور ہے حرم سے، اور پھر اس کی چڑھائی ہے وہ تقریباً 5000 فٹ بلند ہے، اور وہ جو غار حرا ہے اس سے 3 گنا اونچا ہے۔ مشکل ترین سفر تھا، اور اس جگہ تک جتنی آبادی تھی ساری جنگل تھی، درندے تھے، پہاڑ تھے، سانپ بچھو تھے، مشکل ترین راستہ تھا، سفر مشکل تھا، لیکن محبت نے سب کچھ آسان کر دیا۔ محبت سارے سفر کو آسان کر دیتی ہے، اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی ڈیوٹی تھی کہ کھانا پیش کرنا، آپ تک کھانا لے کے جانا اور کفار کی خبریں پہنچانا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا، سرداران قریش میں سے ایک نے حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پکڑا اور کہا بتاؤ تمہارا والد کدھر ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھا کدھر ہے۔ وہ انہوں نے کہا اگر سچ بولوں تو راز افشا ہوتا ہے، جھوٹ بولوں تو صدیق کی بیٹی نہیں رہتی ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں، صدیق کی بیٹی ہوں، سچ بولوں گی لیکن تجھے نہیں بتاؤں۔ کہا مجھے پتا ہے کدھر ہے لیکن تجھے گل سمجھ آنی ہے بھی۔ اچھا اے حضرت صاحب سوال سمجھا گے انسان، میں کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا پتا ہے مگر بتاؤں گی نہیں، اس لیے کہ اگر بتاتی ہوں تو راز افشا ہوتا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو صدیق کی بیٹی نہیں رہتی، میں نہیں بتاتی، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے مارا، پیٹا، اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کو برداشت کیا اور بارگاہ میں اپنا ہدیہ، اپنی محبت، اپنی ڈیوٹی پیش کی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنے والد کو خبر دی کہ آج یہ ہوا۔ حضور سن رہے تھے، سرکار وہ باتیں سن رہے تھے۔ جب سرکار نے سنی وہ باتیں تو ابو بکر نے وہ جملہ دہرایا، کہا حضور میں نے آپ سے عرض کیا تھا میری اہل آپ کے اہل ہیں، میرے بچے آپ کے بچے ہیں، میری ساری چیزیں آپ پر قربان ہیں۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا مگر آپ کا اور میرا نام ظاہر نہیں کیا۔ یہ انداز محبت ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، مگر محبوب کے نام پر حرف نہ آئے۔ ختم نبوت کے لیے ہم نے اپنی تگ و دو کو جاری رکھنا ہے۔
بے شک انداز مختلف ہے، مگر اس عقیدے پر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، وما علینا الا البلاغ۔ پیر طریقت رہبر شریعت